اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو دائیں کروٹ پر سوئیے. اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ مجھ کو فجر کی اذان سننی نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، تو آپ جیسے لیٹیے. یہ سنت کے مطابق سونے کا نتیجہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر سو رہے ہیں، اللہ آپ کے کان میں اذان کی صدا پہنچا رہا ہے. کان میں اذان کی آواز آتی ہے، کبھی نہیں آتی ہے. آپ کو راز بتا رہا ہوں کب آتی ہے کب نہیں آتی. جب آپ بائیں کروٹ پر سوئیں گے آپ کا دل ادھر ہی ہے جدھر آپ لیٹے ہوئے، یہ سنت کے خلاف ہے. تو آپ کو ایسی خطرناک نیند آئے گی کہ آنکھ بھی بند ہو جائے گی، کان بھی بند ہو جائیں گے، آواز نہیں پہنچے گی. لیکن اگر آپ دائیں کروٹ پر سو رہے ہیں، دل بائیں طرف ہے لٹک گیا، اب اگر آپ سوئیں گے دائیں کروٹ پر تو آپ کی آنکھ بند ہوگی، کان کھلے ہوں گے. اب مسجد سے جب صدا لگے تھی آپ کے کان میں ضرور پہنچے گی. جب مردہ قبر میں لیٹتا ہے تو اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف رہتا ہے، کبھی قبلے سے ہٹا دیا جاتا ہے. کون سا مردہ ہے جس کا قبلے سے ہٹ جاتا ہے؟ کون سا مردہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا ہے؟ جس نے نبی کی سنت کو ہاتھ سے پکڑا، دانت سے پکڑا، وہ مرنے کے بعد قبر میں لیٹتا ہے، قیامت تک کے لیے اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہتا. جس نے زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑا، مرنے کے بعد ہزار اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے لیکن اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے موڑ دیتا. باپ آیا بیٹی کے پاس، مبارک ہو رشتہ مل گیا. کہا کیسا رشتہ ملا؟ کہا لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم کو زیور پہنائے گا، کان میں الگ، گلے میں الگ، بازو میں الگ، بوجھل کر دے گا. مبارک ہو بیٹی، 7-17 ڈبیا تیل جل گیا اس داماد کو ڈھونڈنے میں، وہ رشتہ مل گیا. بیٹی نے کہا ابا حضور ایک شرط ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ بولا جمعہ میں، رمضان میں، اس کے بعد ٹوپی جیب میں آ جاتی ہے، پھر سیدھے اگلے رمضان میں نکلتی ہے. بولا ابا یہ بتائیے کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہے؟ کہا شادی کے بعد رکھے گا، تو ابھی تو کنوارا ہے. کہا ابا جب اتنا بڑا مالدار ہے تو اس نے حج کیا ہے، خدا کے گھر کا طواف کیا ہے، نبی کا روزہ دیکھا ہے. کہا کہ ابھی کیا ضروری ہے، جب بوڑھا ہو جائے گا، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی، لاٹھی پر آ جائے گا تو جھک کر کے چلا جائے گا، ہر چیز سے ریٹائر ہونے کے بعد وہی پہنچے گا. بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے. جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کا مطلب وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا. جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا. اور جس لڑکے نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے. اگر میں اس کی بیوی بن گئی اس سے میرا نکاح ہوگا، میرا لحاظ نہیں کرے گا. ابا حضور مجھ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے. ایک کنوارا گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں. اس سے پوچھا گیا بھائی گھر سے باہر کیوں نہیں نکلتے ہو؟ کہا لڑکیاں چھیڑتی. جب گھر سے باہر نکلتے، ابھی آپ آئیے راستے سے تو عورت بھی سٹ کر کے چل رہی ہے، مرد بھی سٹ کر کے چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ شوہر ہے یا بیوی ہے یا کوئی اور ہے. سٹ کر کے مرد بھی چل رہے. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آئندہ جب جلسہ کیجئے گا تو جلسے کی ترتیب کو بدل دیجئے، بہت بڑا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، پوری بستی آپ کی بدنام ہو جائے گی. آپ جب جلسہ آئندہ کریں گے تو دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان اسی پنڈال میں کرا دیجئے گا. اور آئندہ کبھی بھی عورت کو رات میں آنے کی اجازت مت دیجئے گا. یہ بوسی گاؤں ہے، ایک لڑکا 4 بار لڑکی کو اٹھا کر کے بھاگ رہا تھا، اس کو پکڑا گیا، عزت آبرو اللہ نے بچا لیا. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں رات میں عورتوں کو مت بلائیے. آپ کو پتا ہے کہ لڑکیاں کیوں آ رہی؟ ہم لوگ آ رہے تھے، لڑکی فون کر رہی ہے، لڑکا موٹر سائیکل روک کر کے اس کو بتا رہا کہ میں آ رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں. خدا کے واسطے آپ لوگ ایسی غلطی مت کیجیے گا، یہ جو میترا ہے قیامت تک کے لیے بدنام ہو جائے گا. دوپہر میں ایک مقرر کو بلا کر کے تقریر کرا دیجئے عورتوں میں اور اس کو بھیج دیجئے. رات میں عورتوں کو مت بلائیے گا. جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا لیکن کسی ایک لڑکی کی عزت اگر ایک بار گئی قیامت تک لوٹ کر کے نہیں آئے.
ابھی جو میلہ ٹھیلا چل رہا. اور دوسری بات یاد رکھیے گا, اس پر ہمیشہ دھیان رکھیے گا, جلسہ بار بار ہوتا رہے گا لیکن عزت آبرو نیلام ہونے کے بعد کبھی واپس نہیں آئے گی. میں کہہ رہا تھا لڑکا نکلنا چاہتا ہے گھر سے باہر, لڑکی چھیڑتی ہے. وہ کہتا ہے کہ حضرت میں گھر میں اس لیے رہتا ہوں, گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں کہ لڑکیاں چھیڑتی ہیں. کہ 1 منٹ میں لڑکی تم سے دور بھاگے گی, تم کو چھیڑ نہیں سکتی. کام یہ کرنا ہے, کام یہ کرنا. ارے بھائی سننے دیجئے, جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے, جو جس طرح سن رہا سننے دیجئے, آواز مت نکالیے. کھڑا ہے رہنے دیجئے, کھڑا رہنے دیجئے, کھڑا رہنے دیجئے, کھڑا رہنے دیجئے, بیٹھائیے مت. جو جس طرح سن رہا اس کو سننے دیجئے, جو جس طرح سن رہا. لڑکا آ رہا ہے کسی عالم سے کہہ رہا ہے میں گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلتا ہوں, لڑکی مجھ کو چھیڑتی ہے. کہا لڑکی چھیڑ ہی نہیں سکتی, ایک کام کرنا ہے تم کو, کل سے سر پر پگڑی باندھ لو اور داڑھی رکھ لو, ہاتھ میں تسبیح رکھ لو, دیکھو کون لڑکی چھیڑتی ہے. یہ سنت کا کمال ہے. جیسے ہی نبی کی سنت تمہارے سر پر پگڑی کی صورت میں آئے گی, جیسے ہی نبی کی سنت داڑھی کی صورت میں آئے گی, جیسے ہی نبی کی سنت تسبیح تمہارے ہاتھ میں آئے گی, لڑکیاں تم کو بھاگ جائیں گی, لڑکی کے فتنے سے تم بچ جاؤ گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. گر اتباع سنت, گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم, رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم. نقشے نقشے قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ مکمل بیداری کا ثبوت دیجئے ورنہ رانچی ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیے. تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے, مدرسے کے حوالے سے آ رہا ہے. بڑی بیداری میں آپ سن رہے ہیں, آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو 3 گھنٹہ بیان سنایا جائے تو آپ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے. قرآن کے حوالے سے پیغام ہے. 1857 میں 52,000 عالموں کو پھانسی دی گئی. علم دین کیسے باقی رہا آپ کو سن کر حیرت ہوگی. 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. قرآن کیسے باقی رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 1838 میں 80,000 مدرسے بند کر دیے گئے انگریز کی طرف سے. علم اور اسلام باقی کیسے رہا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا, دوسرے کو سکھایا. جہاں عالموں کو پھانسی دی گئی, جہاں مدرسہ بند ہو گیا, جہاں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے, مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسلام کو بھی بچا لیا, علم کو بھی بچا لیا, قرآن کو بھی بچا لیا. یہ مدرسے کا 4 احسان یاد رکھیے گا. پہلا احسان یہ ہے یہ مدرسہ نہیں ہوتا اسلام باقی نہیں رہتا, اسلام ختم ہو جاتا. دوسرا احسان اس مدرسے کا یہ, اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی, سر پر ٹوپی نہیں ہوتی, جانور سے بھی بدتر ہوتے. تیسرا احسان مدرسے کا, یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی, باپ نہیں ملتی, نکاح ہوتا ہی نہیں, ہم جنگلی ہوتے. اور چوتھا احسان اس مدرسے کا یہ ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے غریب کے بچوں کو فری میں تعلیم نہیں ملتی. یہ سچائی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اگر آپ پوچھیں گے مدرسے میں تمہاری تعلیم میں تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا, تو میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر میرے باپ کا پیسہ خرچ ہوا. اصل پیسہ تو خرچ کیا مدرسے نے, اصل چندہ تو دیا قوم نے. مدرسے سے مجھ کو فری میں تعلیم ملی. غریب کا بچہ آج بیٹھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی.